سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہماری امی جان بیمار ہیں، ڈاکٹر نے انہیں کچھ چیزیں کھانے سے منع کیا ہے، اب امی خواہش کرتی ہے کہ مجھے یہ کھانا ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اب امی کی بات ہم نہیں مانیں گے تو کیا ہم امی کے نافرمان ٹھہریں گے؟ امی کے وفادار ٹھہریں گے، یوں اور کیا؟ یوں تو مانگتے ہیں. میں نے تو ایسے کیس سنے، ہارٹ کا مریض ہے، فالج میں ہے، دن گن رہا ہے اور پائے کھانے ہوتے ہیں، ہضم پانی بھی نہیں ہو رہا بیچارے اور کھانے پائے ہوتے ہیں. تو اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے. آمین. تو اب ایسے موقع پر اولاد ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے پائے کی ڈش لے کر، سمجھے؟ تو بہرحال یہ کہ نہ دیا جائے. واقعی یہ کہ یہ پرہیزی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ، اور یہ بزرگ ہیں، اتنا ذہن کام نہیں کر رہا، تو مانگتے رہیں گے یہ دے دو وہ کھلا دو. یہ زندگی بھر کھانا عمدہ ڈشیں جو کھائی ہیں نا، یہ میرا یعنی کہ ایک سے زیادہ میرے پاس اس طرح کے کیس آئے ہیں کہ یوں مانگتے ہی ہے، پائے مانگتے ہیں، عمدہ غذائیں مانگتے ہیں، اور چبانے کی طاقت بھی نہیں ہوتی، ہضم کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن حرص ان کو ہوتی ہے مریضوں کو. تو وہی اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر اس نے مطلب عمدہ غذائیں کھائی ہیں، تو یہ بیچارے کو آخری وقت میں یہ آزمائش. اور ہمارے لیے اس میں عبرت، ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم مطلب اگر اس طرح عمدہ غذاؤں کا وہ سلسلہ رکھیں گے تو کہیں ہم کو بھی آخری ٹائم میں پریشانی نہ ہو، کہ وہ زیادہ پریشانی ہوگی، اور عادت نہیں ہوگی تو کم پریشانی ہوگی، عادت ہی نہیں ہوگی تو کھانے کی خواہش بھی نہیں ہوگی. تو کبھی کبھی عمدہ غذا کھائے آدمی وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اس کی روٹین بنا لے تو اس کے لیے آزمائش ہے. اور ایک روایت اس طرح کی ہے بھی کہ جو لذیذ غذاؤں کا عادی ہوگا، عمدہ غذاؤں کا، نزعہ میں اس کو سختی اس حساب سے زیادہ ہوگی. اس طرح کی روایت بھی ہے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم تو لذائذ دنیا کے پیچھے خوار ہو گئے، لذتوں میں اتنا ہی نماک ہے، اتنی یعنی کہ وہ دل لگا ہوا ہے کہ آخرت کا ہوش ہی نہیں ہے. اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے، برے خاتمے سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد. محمد.